اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جاری کرتے ہوئے گزشتہ بیان کو، تو یہ جو ہے اس میں وہ حدیث بھی ہم کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت کے لیے جو انسان کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ 3 لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس میں ایک کون ہوگا؟ شہید ہوگا، دوسرا وہ سقی ہوگا، تیسرا عالم ہوگا۔ اگر انہوں نے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے اگر انہوں نے یہ کیا ہے، کام کیا، تو پھر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال، پیشانی کے بل گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال۔ تو اسلام میں کوئی بھی کام جو ہے، کوئی بھی نیکی دکھاوے کے لیے نہ ہو، امی ابا کی رضا کے لیے، رشتہ داروں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے قبول کرے، اللہ اس کا اجر دیے، اس غرض کے لیے جو ہے نا ہم کو نیکی کرنا چاہیے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تب وہ مثال دی جا رہی کہ وہ شخص جو مال اڑاتا ہے، دریا دلی کرتا ہے اور تاکہ اس کے چرچے ہو اور لوگوں دعوتیں کرتا ہے، لیکن یہ کام جو ہے اسے دشوار گزار گھاٹی سے ہو کر گزرنے کا اجر اس کو نہیں ملتا، یہ وہ کام نہیں جو اسے کرنا چاہیے۔ اب ان آیات میں نیکی کے جن کاموں کا ذکر کیا گیا ان کے بڑے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ مثلا فک و رقبہ، گردن چھڑانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث روایت نقل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو یعنی ہر باڈی کے ہر پارٹ کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو یعنی پارٹ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ۔ احمد، بخاری، مسلم میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے کسی غلام کو چھڑانا، کسی قیدی کو چھڑانا، کسی اس میں جو ہے جو بےکس کی اس کو چھڑانا، بہرحال تو یہ اس کا بڑا اجر ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ، امام زین العابدین نے اس حدیث کے راوی سعد بن مرجانہ سے پوچھا، کیا تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ ایسے ہمیں تاریخ میں جو ہے ایسے ریفرنسز ہم کو ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیات یا کوئی حدیث علوم کے صحابہ کے سامنے آتی تو امیڈیٹلی اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتا تھا، امیڈیٹلی اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر اس مسلم میں بیان کیا گیا ہے، اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم کی قیمت مل رہی تھی، اتنا مل رہا تھا، لیکن انہوں نے اسے آزاد کر دیا بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، بغیر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے ہوئے، جو ہے جیسے ہی یہ بات ان کے سامنے آئی، حدیث آئی، ویسا ہی انہوں نے جو ہے چھڑا دیا۔ تو ایسے ان کا ایمان تھا، ایسا ان کا یقین تھا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شعبی نے اسی آیت کی بنا پر کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے پر مقدم رکھا ہے۔ صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس کے مقابلے اس سے زیادہ افضل کسی غلام کو چھڑانا، کسی قیدی کو چھڑانا یہ آتا ہے، اور وہ قرض دار وغیرہ کو بھی اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مسکین، مساکین کی مدد۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو، جو ضرورت لیکن اپنی کسی کو بیان نہیں کرتا، یہ فقیروں کے جیسا نہیں، بھیک مانگنے والوں کے جیسا نہیں مانگ رہے، ہاں وہ ضرورت مند ہے، اس کے خرچے پورے ہوتے نہیں، لیکن وہ جو ہے کیا کرتا، اپنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا سوائے اللہ کے، تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ تو جو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پہچاننا اور ان کے کام میں آنا بھی جو ہے نا یہ ہے۔ تو مساکین کی مدد کی فضائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے
دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہو. کتنا بڑا اجر ہے. بیوہ اور کیا فرمایا جا رہا, بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد میں جو دوڑ دھوپ کرنے والا ہے نا ویسا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے, اور وہ جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے. پے در پے روزے رکھے اور یعنی اتنا اس کا بڑا اجر ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یتامہ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اکٹھا کر کے دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا, یعنی ایسے تھوڑا سا فاصلہ رکھا, یعنی کتنا بڑا اجر ہے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنا. جنت میں اس طرح ہوں گے یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اکٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. بخاری کی حدیث ہے. اتنا بڑا اس کا جو ہے نا اجر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو, ان کے ساتھ نیک سلوک بھی کرنا. اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو. اچھا سلوک اور برا سلوک, برا سلوک کو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدترین گھر, اور اچھا سلوک جس گھر میں ہو رہا ہے وہ بہترین گھر آپ نے فرمایا. یہ بھی بخاری میں ہمیں ملتی ہے, ابن ماجہ اور بخاری میں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا, اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. اور یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر بتائیں, جیسا گزشتہ حدیث میں گزرا. کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ سب اسلام میں کیوں ہے؟ کسی اور مذہب میں, کسی اور دین میں یہ چیزیں نہیں. اسلام میں اتنی اہمیت دی ہے. خاندانی استحکام اور خاندان کے اندر جو ہے چونکہ اس خاندان کا بنیادی یونٹ شوہر اور مرد ہوتے ہیں, پھر بچے, پھر ماں باپ, پھر وہ سلسلہ جو بڑھتا, یعنی ان سب کے اندر جو ہے نا محبت ہو, ان سب کے اندر جو ہے نا خیرخواہی ہو, ان سب کے اندر ایک سا وقت کی ضرورت جو ہے کام ہے. کتنا بڑا اجر ہے. ہاتھ پھیرنا, ان کی یہ کرنا, اللہ تعالیٰ اتنے بالوں کے برابر, یہ ایمان پر ہے. جتنا ہمارا ایمان ہوگا ویسے جو ہے اس کے, اور اللہ تعالیٰ اتنے نیکیاں لکھی جانے کا تذکرہ کرے. یعنی اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو آگے ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. کتنا بڑا ہے. جس نے اپنے کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی, الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا سکتا. بڑا گناہ, کبیرہ گناہ اگر کوئی ہو جو معاف نہیں ہو سکتا, جیسے شرک ہے, اگر ایسا ہو تو پھر وہ نہیں. لیکن چھوٹے موٹے صغیرہ اگر ایسی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف ہو سکتا کرے. اور پھر اس کو جو ہے اتنا بڑا اجر ہے, کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی, الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہو جو معاف نہیں کیا جا سکتا. اتنا اس کے درجات ہیں,
اتنی اس کی اہمیت ہے. یہ سب کی چیزیں کیوں ہیں کہ ایک سوسائٹی، سماج، ایک خاندان جو ہے ان اصولوں پر اگر چلیں گے تو ظاہر ہے مسائل نہیں آئیں گے، مسائل پرابلمز جو ہے نہیں آئیں گے. اس کے خلاف اگر رہیں گا تو پرابلمس رہیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے. میرا دل سخت ہے، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے. میرا دل سخت ہے ایک شخص نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کو جاؤ. یہ نہیں بولے، بلکہ کیا بولے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ اس نے کہا میرا دل سخت ہے. تو یہ نہیں آتے قرآن مجید پڑھو، نمازیں کرو، زیادہ اللہ کو یاد کرو، سب نے کہا، بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا. کیوں اتنی اس کی اہمیت ہے؟ کیونکہ یہاں پر انسان کا مال لگ رہا ہے نا. انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ چیز اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے. وہ چیز جب وہ خرچ کریں گا تو اس کے دکھ، اس کے سکھ اور اس کو احساس اس کے اوپر ہوں گا. اور اس کو یتیم پر جو سکون ملے گا، جو اس کا اجر اس کو جائے گا. تو یہ ہے وہ چیز. تو یہ اللہ کے رسول نے کوئی اور حکم نہیں دیا، بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا. تو یہ ہے اتنا بڑا جو ہے. دیکھیں اتنی آیت اتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کے تعلق سے کتنے سوال کیا گیا. تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، نمبر 1. فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھلانا، نمبر 2. یہ اتنے اس کے اللہ کی آیات یہ ہیں. اور اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہمارے سامنے آئیں. اور یہ وہ چیزیں صرف کہنے سننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا. اور وہ سماج کے اندر وہ جو ہے آپ نے جو سماج کی تشکیل کی تھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائے جاتے تھے. تو یہ ہے اس کا. پھر آگے ثم کان من الذین پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. پھر آدمی اب یہ سب کرنے کے بعد آدمی کیا ہے؟ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے. تو یہ چیز ہے. تب یہ کام کرنے کے بعد فرداً یہ نہیں، بلکہ وہ کیا ہو جائے؟ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یعنی ان اوصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہے اور نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو سکتا ہے. بغیر ایمان کے کتنا بھی اچھا عمل ہم کر لیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرا اچھے اعمال. یہ دونوں بغیر اس کے قبول نہیں. ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کی جزا دنیا ہی میں دے گا، آخرت میں نہیں دے گا. تو یہ ہے. تو اس کے ہاں قبولیت کے لیے جو ہے دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہو سکتا اگر وہ چیز نہیں. قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح کی گئی کہ نیکی وہی قابل قدر اور ذریعہ نجات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. سورہ نساء میں فرمایا جو نیک اعمال کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، چاہے مرد ہو عورت نیک اعمال کرے اور وہ ہو وہ مومن جو اللہ رسول اور آخرت پر ایمان لائے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. دیکھو کتنا سمپلیفائڈ ہے اسلام، اتنا مشکل نہیں ہے. ہم اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آسان ہے. صرف یہی کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ان تعلیمات کے اوپر ہم عمل کرنا، جن سے منع کیا اس سے رک جانا. یہ اسلام ہے. سورہ نحل میں فرمایا جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو مومن،
تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر یہ ہو تو جو ہے مرد ہو یا عورت اگر ہو مومن، تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو پھر سورہ مومن میں اور فرمایا، اور جو نیک عمل خواہ مرد یا عورت اور ہو مومن، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا، بے حساب اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو رزق دیا جائے گا۔ قرآن پاک کا جو شخص بھی مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی عمل صالح کے اجر اور اس کی جزائے خیر کا ذکر کیا گیا، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگی ہوئی ہے۔ بلا ایمان کو کہیں بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں قرار دیا گیا، اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ اس مقام پر یہ اہم نقطہ بھی نگاہ سے مخفی نہ رہنا چاہیے کہ آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان لایا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ محض ایک فرد کی حیثیت سے اپنی جگہ ایمان لا کر رہ جانا مطلوب نہیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہر ایمان لانے والا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے جو ایمان لائے ہیں، تاکہ اس سے اہل ایمان کی ایک جماعت بنے، ایک مومن معاشرہ وجود میں آئے، اور اجتماعی طور پر ان بھلائیوں کو قائم کیا جائے جن کا قائم کرنا، اور ان برائیوں کو مٹایا جانا جن کا مٹانا ایمان کا تقاضا ہے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔